بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. انہوں نے یعنی نبی نے ترش رو ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے. تمہیں کیا خبر تھی اے نبی، شاید وہ سنور جاتے یا نصیحت سنتے اور انہیں نصیحت فائدہ پہنچاتی. جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اور جو شخص آپ کے پاس ڈرتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے. یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. سورہ عبس کا شان نزول اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی فضیلت. بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے. دل میں خیال تھا کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کر دے. ناگہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے. پرانے مسلمان یہ شخص تھے، عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کرتے رہتے تھے. آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کیے اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم امر دینی میں پوری طرح مشغول تھے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ ذرا گرا خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق کے لائق کی بات نہ تھی کہ اس نابینا شخص سے جو ہمارے خوف سے دوڑتے بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں. بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیر کے لیے تیار ہو جائے. یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام تر توجہ فرما لیں. آپ پر کوئی ان کا راہ راست پر لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑا ہے. وہ اگر آپ کی باتیں نہ مانے تو آپ پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. آپ سب کو یکساں نصیحت کیا کریں. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو وہ اللہ کی حکمت ہے جو وہی جانتے ہیں. جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتے ہیں. ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ابی بن خلف تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بڑی تکریم اور آؤبھگت کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے یعنی ابن مکتوم اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیے، تو اس وقت رؤسائے قریش یعنی مشرکین مکہ کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف پوری توجہ نہ فرمائی.
उन्हें समझाते जाते थे, यानी मुशरिकीन मक्का को, और फरमाते जाते थे कि कहो मेरी बात ठीक है। वो कहते जाते थे कि हाँ दुरुस्त है। उन लोगों में उतबा बिन रबीआ, अबू जहल इब्न हिशाम, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और उस वक्त मुशरिक थे, बाद में मुसलमान हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कोशिश थी और पूरी हिर्स थी कि किसी तरह ये लोग दीन हक को कबूल कर लें। इधर ये आ गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, कुरान पाक की कोई आयत मुझे सुनाइए और अल्लाह की बातें सिखलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त उनकी बात जरा बेमौका लगी और मुंह फेर लिया और उधर ही मुतवज्जा रहे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि बिलाल रात रहते हुए अजान दिया करते हैं तो तुम सहरी खाते पीते रहो, यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान सुनो। ये वो नाबीना हैं जिनके बारे में अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा आयतें उतरी थी। ये भी मुअज्जिन थे, बीनाई में नुकसान था। जब लोग सुबह सादिक देख लेते और इत्तला कर देते कि सुबह हो गई, तब ये अजान कहा करते थे। इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर नाम तो अब्दुल्लाह है, बाज़ों ने कहा है कि उनका नाम अम्र है, वल्लाहु अअलम। फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्नहा तज़किरतुन, यानी नसीहत है। इससे मुराद या तो ये सूरत है या ये मसावात कि तबलीग दीन में सब यकसा है मुराद है। सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इससे कुरान मुराद है, जो शख्स चाहे इसे याद कर ले, यानी अल्लाह को याद करे और अपने तमाम कामों में अल्लाह के फरमान को मुकद्दम रखे, या ये मतलब है कि वही इलाही को याद कर ले। ये सूरत और ये वाज व नसीहत बल्कि सारा का सारा कुरान मुअक्कर, मुअज्जिज और मुअतबर सहीफों में है, जो बुलंद कद्र और आला मर्तबे वाले हैं, जो मैल कुचैल से और कमी ज्यादती से महफूज और पाक साफ हैं, जो फरिश्तों के पाक हाथों में हैं। और ये भी मतलब हो सकता है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा हाथों में है। क़तादा रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि इससे मुराद कुरान के कारी हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि ये निबुकी जुबान का लफ्ज है, माना है कारी। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सही बात यही है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला और मखलूक के दरमियान सफीर हैं। सफीर उसे कहते हैं कि जो सुलह और भलाई के लिए लोगों में कोशिश करता फिरे। अरब शायर के एक शेर में भी यही माने पाए जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इससे मुराद फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की जानिब से वही वगैरह लेकर आते हैं। वो ऐसे ही हैं जैसे लोगों में सुलह कराने वाले सफीर होते हैं। वो जाहिर बातिन में पाक हैं, वजीह यानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल और बुलंद मर्तबत, नीज खुशरू, शरीफ और बुजुर्ग जाहिर में, अखलाक व अफ़आल के पाकीज़ा बातिन में। यहाँ से ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि कुरान के पढ़ने वालों को अखलाक व अमाल अच्छे रखने चाहिए। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुरान पढ़े और उसकी महारत हासिल करे वो बुजुर्ग लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा, और जो बावजूद मशक्कत के भी पढ़े उसे दोहरा अजर मिलेगा। قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر مار پڑے، انسان کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟
एक नुत्फे से पैदा किया है, फिर उसकी तकदीर मुकर्रर की, फिर इसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर इसे मौत दी और फिर कब्र में दफन किया, फिर जब चाहेंगे इसे जिंदा कर देंगे। हरगिज नहीं, इसने अब तक अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी नहीं की। इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ देख ले कि हमने बारिश बरसाई, फिर जमीन को शक किया यानी फाड़ा, फिर इसमें से अनाज उगाए और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर और गुंजान बागात और मेवा और घास चारा भी उगाया, तुम्हारे इस्तेमाल व फायदे के लिए और तुम्हारे चौपायों के फायदे व इस्तेमाल के लिए। सामईन अभी आयतों की तफसील समाअत कीजिए। मरने के बाद उठने के अकली दलाइल। जो लोग मरने के बाद जी उठने के इनकारी थे, उनकी यहाँ मजम्मत बयान हो रही है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, यानी इंसान पर लानत हो, ये कितना बड़ा नाशुक्रगुजार है। और ये भी माने किए गए हैं कि अमूमन कुल इंसान झुठलाने वाले हैं, बिला दलील महज अपने ख्याल से एक चीज को नामुमकिन जानकर बावजूद इल्मी सरमाए की कमी के झट से अल्लाह की बातों की तकज़ीब यानी उनका इनकार कर देते हैं। और ये भी कहा गया है कि इसे इस झुठलाने पर कौन सी चीज आमदा करती है। इसके बाद इसकी असलियत जतलाई जाती है कि वो ख्याल करे कि किस कदर हकीर और जलील चीज से अल्लाह ने उसे बनाया है। क्या वो उसे दोबारा पैदा करने पर कुदरत नहीं रखते हैं? क्यों नहीं, वो जरूर ऐसा करने पर कादिर हैं। अल्लाह ने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर उसकी तकदीर मुकद्दर की, यानी उम्र, रोजी, अमल और नेक व बद होना, फिर इसके लिए माँ के पेट से निकलने का रास्ता आसान कर दिया। और ये भी माने हैं कि हमने अपने दीन का रास्ता आसान कर दिया, यानी वाज़ेह और जाहिर कर दिया। जैसे और जगह है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, यानी हमने इसे यानी इंसान के लिए राह दिखाई, फिर या तो वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। हसन और इब्न ज़ैद इसी कौल को राजिह बताते हैं, वल्लाहु आलम। इंसान की पैदाइश के बाद फिर इसे मौत दी और फिर कब्र में ले गए। अरब का मुहावरा है कि वो जब किसी को दफन करें तो कहते हैं कबर तो रजुला, और कहते हैं अकबरहुल्लाह। इसी तरह के और भी मुहावरे हैं। मतलब यह है कि अब अल्लाह ने इसे कब्र वाला बना दिया, फिर जब अल्लाह चाहेंगे इसे दोबारा जिंदा कर देंगे। उसी जिंदगी को बास भी कहते हैं और नुशूर भी। जैसे और जगह है, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, यानी अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी है कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम इंसान बनकर उठ बैठे। और जगह है कैफ़ नुनशिज़ुहा इला आखिरिल आया, यानी हड्डियों को देखो कि हम किस तरह उन्हें उठाते बिठाते हैं, फिर किस तरह उन्हें गोश्त चढ़ाते हैं। इब्न अबी हातिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के तमाम आज़ा यानी उसके जिस्म के हिस्से वगैरह को मिट्टी खा जाती है, मगर रीढ़ की हड्डी को। लोगों ने कहा वो क्या है? आपने फरमाया एक राई के दाने के बराबर है, इसी से फिर तुम्हारी पैदाइश होगी। ये हदीस बगैर सवाल जवाब की ज्यादती के बुखारी और मुस्लिम में भी है कि इब्ने आदम सड़ गल जाता है, मगर रीढ़ की हड्डी के उसी से पैदा किया गया है और उसी से फिर तरकीब दिया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस तरह ये नाशुक्रा और बेकदर इंसान कहता है कि उसने अपनी जान और माल में अल्लाह का जो हक था वो अदा कर दिया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि अभी तो उसने फराइज़ इलाही से भी सबको दोषी हासिल नहीं की। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि का फरमान है कि किसी शख्स से अल्लाह ताला के फराइज की पूरी अदायगी नहीं हो सकती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से भी ऐसे ही माने मरवी हैं। मुतक़द्दिमीन में से मैंने तो इसके सिवा कोई और कलाम नहीं पाया। हाँ, मुझे इसके माने मालूम होते हैं कि फरमाने बारी ताला का ये मतलब है कि फिर जब अल्लाह चाहेंगे दोबारा पैदा कर देंगे। अब तक अल्लाह के फैसले के मुताबिक वक्त नहीं आया, यानी अभी भी अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे यहाँ तक कि मुद्दत मुकर्ररा खत्म हो और बनी आदम की तकदीर पूरी हो। उनकी किस्मत में इस दुनिया में आना और यहाँ भला बुरा करना वगैरह जो मुकद्दर हो चुके हैं, वो सब अल्लाह ताला के अंदाजे के मुताबिक पूरा हो चुके।
اس وقت وہ خلاق کل دوبارہ زندہ کر دیں گے، یعنی تمام مخلوق کو، اور جیسے کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اب دوسری دفعہ پیدا کر دیں گے۔ ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ قبریں زمین کا پیٹ ہیں اور زمین مخلوق کی ماں ہے، جبکہ کل مخلوق پیدا ہو چکے گی، پھر قبروں میں پہنچ جائے گی اور قبریں سب بھر جائیں گی۔ اس وقت دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی زمین پر ہوں گے سب مر جائیں گے، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے زمین اگل دے گی، اور قبروں میں جو مردے ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے۔ یہ قول ہم اپنی اس تفسیر کی دلیل پیش کر سکتے ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اللہ کے احسانات کا تذکرہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اس احسان کو دیکھیں کہ میں نے انہیں کھانا دیا، اس میں بھی دلیل ہے موت کے بعد جی اٹھنے کی، کہ جس طرح خشک غیر آباد زمین سے ہم نے تر و تازہ درخت اگائے اور ان سے اناج وغیرہ پیدا کر کے تمہارے لیے کھانا مہیا کیا، اسی طرح گلی سڑی کھوکھلی اور چونا ہو گئی ہوئی ہڈیوں کو بھی ہم ایک روز زندہ کر دیں گے اور انہیں گوشت پوست پہنا کر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے آسمان سے برابر پانی برسایا، پھر اسے ہم نے زمین میں پہنچا کر ٹھہرا دیا، وہ بیج میں پہنچا اور زمین میں پڑے ہوئے دانوں میں سرایت کی، جس سے وہ دانے اگے، درخت پھوٹا، اونچا ہوا اور کھیتیاں لہلہانے لگی، کہیں اناج پیدا ہوا، کہیں انگور اور کہیں ترکاریاں۔ حبہ تو کہتے ہیں ہر دانے کو، عنب کہتے ہیں انگور کو، اور قب اس سبز چارے کو کہتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں، اور زیتون کو پیدا کیا جو روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے، جلایا جاتا ہے، اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اور کھجوروں کے درخت پیدا کیے جو گدرائی ہوئی بھی کھائی جاتی ہیں، تر بھی کھائی جاتی ہیں اور خشک بھی کھائی جاتی ہیں، اور پکی بھی، اور اس کا شیرہ بھی بنایا جاتا ہے، اور سرکہ بھی، اور باغات پیدا کیے۔ غلبن کے معنی کھجوروں کے بڑے بڑے پر میوے درخت بھی ہیں۔ حدائق کہتے ہیں ہر اس باغ کو جو گھنا اور خوب بھرا ہوا ہو اور گہرے سائے والا اور بڑے درختوں والا ہو۔ موٹی گردن والے آدمی کو بھی عرب اغلب کہتے ہیں، اور میوے پیدا کیے۔ اور ابن گھاس کو کہتے ہیں جو زمین کی اس سبزی کو کہا جاتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں اور انسان اسے نہیں کھاتے، جیسے گھاس پات وغیرہ۔ اب جانور کے لیے ایسا ہی ہے جیسے انسان کے لیے فاکہہ یعنی پھل میوہ۔ عطا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زمین پر جو اگتا ہے اسے ابن کہتے ہیں۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے میووں کے باقی سب اب کے معنی میں ہیں۔ ابو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب آدمی کے کھانے میں بھی آتا ہے اور جانور کے کھانے میں بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کون سا آسمان مجھے اپنے تلے سائے دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنی پیٹھ پر اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہ ہو، لیکن یہ اثر منقطع ہے۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، ہاں البتہ صحیح سند سے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ممبر پر سورہ عبس پڑھی اور یہاں تک پہنچ کر کہا کہ فاکہۃ یعنی میوہ کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ ابن کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمایا عمر اس تکلیف کو چھوڑ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی تعیین معلوم نہیں، ورنہ اتنا تو صرف آیت کے پڑھنے سے ہی صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زمین سے اگنے والی ایک چیز ہے، کیونکہ پہلے یہ لفظ موجود ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا۔ پھر فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی کے قائم رکھنے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور تم اس سے فیضیاب ہوتے رہو گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کی ہولناکیاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صاخۃ قیامت کا نام ہے، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نفخے کی آواز اور اس کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا۔ اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ شوہر بیوی کو دیکھ کر کہے گا کہ بتلا تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا۔ وہ کہے گی کہ بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی خوش سلوکی کی، بہت پیار محبت سے رکھا۔ یہ کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے، صرف ایک نیکی دے دو تاکہ اس آفت سے چھوٹ جاؤں۔ تو وہ جواب دے گی کہ آپ کا سوال تھوڑی سی چیز کا ہی ہے، مگر کیا کروں، یہی ضرورت مجھے درپیش ہے اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے، میں تو نیکی نہیں دے سکتی۔ بیٹا باپ سے ملے گا، یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا۔ شفاعت کا تذکرہ۔ صحیح حدیث میں شفاعت کا بیان فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولو العزم پیغمبروں سے لوگ شفاعت کی طلب کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی، یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ تعالیٰ سے سوائے اپنی جان کے اور کسی کے لیے کچھ بھی نہ کہوں گا۔ میں تو آج اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں۔ الغرض دوست دوست سے، رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا، ہر ایک آپا دھاپی میں لگا ہوگا، کسی کو دوسرے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ننگے پیروں، ننگے بدن اور بے ختنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظریں پڑیں گی؟ فرمایا، اس روز کی گھبراہٹ، وہاں کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوئے ہوگا، بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع اس دن کہاں؟ بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیوی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، اور روایت میں ہے کہ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ایک بات پوچھتی ہوں، ذرا بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جانتا ہوں تو ضرور بتلاؤں گا۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا، یعنی بروز قیامت لوگ کس طرح اکٹھا کیے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے پیروں اور ننگے بدن۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کیا عورتیں بھی اسی حالت میں ہوں گی؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا افسوس کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس آیت کو سن لو، پھر تمہیں اس کا کوئی رنج و غم نہ رہے گا کہ کپڑے پہنے ہیں یا نہیں۔ پوچھا، اللہ کے رسول، وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ سن کر لوگ اس طرح ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ جمع کیے جائیں گے، پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا اور کسی کے کانوں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، بعض تو وہ ہوں گے جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، دل خوشی سے مطمئن ہوں گے، منہ خوبصورت اور نورانی ہوں گے، یہ تو جنتی جماعت ہے۔ دوسرا گروہ دوزخیوں کا ہوگا، ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے، گرد آلودہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ان کا پسینہ مثل لگام کے ہو رہا ہوگا، پھر گرد و غبار پڑ رہا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر تھا اور اعمال میں بدکاری تھی، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یعنی ان کفار کی اولاد بھی بدکار کافر ہی ہوگی۔ سامعین، الحمدللہ سورہ عبس کی تفسیر مکمل ہوئی۔